بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب له في رق ثم طبع بطالع فلم يكسر إلى يوم القيامة. اس کو کم کرو تو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھتا ہے تو ان کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے جو قیامت تک نہیں توڑی جائے گی، یعنی یہ کہ اس کے ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ ابھی اپنے ماقبل میں آپ نے بہت ساری حدیثیں پڑھی، بہت ساری حدیثوں کے متعلق اور بہت ساری چیزوں کے متعلق آپ نے حدیثیں پڑھی جس کے اندر متعدد چیزوں کو بیان کیا گیا اب تک، خواہ وہ نماز کے حوالے سے رہی یا کہ مؤذن کی فضیلت یا کہ تہجد ہو یا کہ نفل ہو یا کہ سنت ہو، ہے ہی نہیں، اس حوالے سے آپ نے متعدد احادیث کو ماقبل میں آپ نے پڑھ لیا۔ تو ابھی جو حدیثیں جو بیان کی جا رہی ہے یہ وضو کے فضائل سے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ وضو کی کیا فضیلتیں ہیں، وضو کس طرح سے کیا جائے گا تو کامل وضو کہلائے گا، اور کس طرح سے کیا جائے گا تو کامل وضو نہیں کہلائے گا، اور کس وضو پہ کتنا ثواب دینے کا اللہ رب العزت کے جانب سے وعدہ ہے۔ ان چیزوں کے متعلق آپ نے قبل میں بھی پڑھا، تو یہاں پہ ایک اور بات اسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھتا ہے تو ان کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے جو قیامت تک نہیں توڑی جائے گی، یعنی یہ کہ اس کے ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ ایک کلمات ہے جسے بیان کیا گیا حدیث کے اندر، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ کلمات ایسے ہیں کہ ان کو جو بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے اور قیامت تک رکھ دی جاتی ہے کہ قیامت تک کبھی وہ چیزیں ختم نہیں کی جائے گی، یعنی یہ کہ اس کے ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بندہ جب پیش ہو کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں یہ اضافہ کرے گا اور اس کو راہ نجات کا ایک باعث بنے گا۔ سمجھ رہے نا؟ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها ومن توضأ اثنتين فله كفلان ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الانبیاء قبلی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو میں ایک مرتبہ ہر وضو کو دھوتا ہے تو یہ فرض کے درجے میں ہے، اور جو شخص وضو میں دو مرتبہ ہر وضو کو دھوتا ہے تو اسے اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، اور جو شخص وضو میں 3 مرتبہ ہر وضو کو دھوتا ہے تو یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے،
यहाँ पे देखिए इस हदीस के अंदर बयान किया गया, यानी वजू के अंदर आज़ाए वजू को कितना बार धोना चाहिए और कितना बार धोने से उसका क्या अमल है और ये कितनी मर्तबा धोया जाता है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या रहा, अंबिया का तरीका क्या रहा, तो उसी चीज को यहाँ पे जिक्र किया गया। इस हदीस के रावी जो है हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सहाबी रसूल रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वजू में एक एक मर्तबा हर वजू को धोता है तो ये फर्ज के दर्जे में है। समझ रहे ना, यानी कि फर्ज के दर्जे में वजू में 4 फर्ज है ना, जैसे कि आपने माक़बल में भी आपने पढ़ा कि वजू के अंदर के जो फराइज हैं वो कौन कौन से है ना, आपने पढ़ा ना कि चेहरे को धोना एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान के लौ तक, फिर उसके बाद दोनों हाथ को केवनियों समेत देना, तीसरा चौथाई सर का मसा करना, और चौथा क्या है, दोनों पाँव धोना है कि नहीं, टखनों समेत दोनों पाँव धोना। इसको आपने वजू के फराइज में पढ़ा था। तो ये बयान किए हैं, कहते हैं कि वजू में एक एक मर्तबा हर वजू को धोता है तो ये फर्ज के दर्जे में है, यानी कि उसके जिम्मे से फर्जियत खत्म हो गई, यानी कि फर्ज के दर्जा को उसने पा लिया। उसके बाद और जो शख्स वजू में 2-2 मर्तबा हर वजू को धोता है तो उसे अज्र के 2 हिस्से मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई, उसे सवाब के 2 हिस्से मिलते हैं, 2 हिस्से सवाब के उसे दिया जाता है। और जो शख्स वजू में 3-3 मर्तबा हर वजू को धोता है तो ये मेरा और मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम का वजू है, यानी कि 3-3 मर्तबा